ابو العاص بن ربیع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد ابھی تک مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں نور اسلام سے محرومی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی زوجہ جگر گوشہ رسول سیدہ زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی اسلام کی روشنی میں سرشار ہو چکی تھیں اور مدینہ منورہ میں اپنے والد محترم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتی تھیں۔ ان میاں بیوی کی یہ علیحدگی دراصل اسلام کی اقدار و تعلیمات کی وجہ سے ہونے والی قلبی تبدیلی کا نتیجہ تھی، جس کی وجہ سے ان میاں بیوی کے درمیان فاصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا مگر ابو العاص کا دل فتح نہ ہوا، یہاں تک کہ فتح مکہ کا زمانہ قریب آ گیا۔ ابو العاص مکہ سے تجارت کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے پاس قریش کے کئی معزز افراد کا مال تجارت تھا۔ جب وہ تجارت سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو مسلمانوں کے ایک گروہ نے ان کا مال چھین لیا اور وہ خود کسی نہ کسی طریقے سے بچ نکلے۔ ابو العاص انتہائی پریشانی اور بے بسی کی حالت میں اپنی شریک حیات سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر پہنچے اور ان سے پناہ طلب کی۔ سیدہ زینب نے اپنے شوہر کو پناہ دی مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم رات کو نہ ہوا۔ اگلی صبح فجر کی نماز کے لیے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے عورتوں کے حجرے سے بلند آواز میں اعلان کیا، اے لوگو، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کی اور پھر صحابہ سے سوال کیا، کیا تم نے وہ سنا جو میں نے ابھی سنا؟ صحابہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے اس بات کا علم نہ تھا یہاں تک کہ میں نے وہ آواز سنی جو تم نے سنی، اور یہ کہ جب کوئی ادنا مسلمان بھی اپنے دشمن کو پناہ دیتا ہے تو اسے پناہ دینے کا پورا حق ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، بیٹی، اپنے شوہر کا خیال رکھنا مگر تم اس کے ساتھ خلوت میں نہ آنا، کیونکہ اب یعنی تمہارے دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ ہے جو اس بات کا غماز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد جو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے بھی تھے کہ ایک رشتہ دار کی حیثیت سے عزت و تکریم کا خیال رکھا، مگر اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ وہ اپنے شوہر جو اس وقت ایک دشمن کے روپ میں اور ایک غیر مسلم کے روپ میں ان کی پناہ میں تھے، ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، تاہم ان کے ساتھ تعلقات کا حدود کا خیال رکھیں، کیونکہ اسلام کے بعد اب وہ شرعی طور پر ایک دوسرے کے لیے حلال رشتے میں بندھے ہوئے نہیں تھے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے گروہ کو پیغام بھیجا، یہ شخص ہمارے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اب تم نے اس کا مال لے لیا ہے، تو اگر تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کا مال واپس کر دو تو ہمیں یہ پسند ہے، اور اگر تم انکار کر دو تو تمہارے لیے حق زیادہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں حاصل کیا گیا مال ہے جو تمہیں مال غنیمت کے طور پر عطا ہوا ہے۔ وہ مال جو پہلے چھین لیا گیا تھا ایک ایک کر کے ابو العاص کو واپس کر دیا گیا۔ لوگ مختلف سامان لے کر واپس آتے گئے۔ جب مسلمان ان کا مال واپس کر رہے تھے تو جو مال غنیمت کے طور پر بہت سے افراد کو تقسیم کر گتر دیا گیا تھا وہ انہیں واپس ملنا شروع ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ کوئی ڈول لے کر آ رہا تھا اور کوئی مشک، کوئی لوٹا لے کر آ رہا تھا اور کسی کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔
دیکھتے ہی دیکھتے ان کا وہ تمام مال انہیں واپس لوٹا دیا گیا جو ان سے چھینا گیا تھا۔ جب ابو العاص کے ہاتھ میں ان کا سارا مال آ گیا تو وہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر تمام لوگوں کا مال لوٹانے کے بعد ابو العاص نے قریش سے سوال کیا، کیا تم میں سے کسی کا کچھ مال باقی رہ گیا ہے؟ تو قریش نے جواب دیا، نہیں، تم نے ہمارا مال مکمل طور پر واپس کر دیا ہے، اور تم نے جو سلوک کیا وہ بہت ہی شریفانہ تھا۔ ابو العاص کا دل جو کبھی سخت تھا، ان کی زندگی کے اس بے مثال سفر تجارت کے بعد نرم ہو چکا تھا۔ وہ دل جو کبھی مال تجارت کی لذت میں گم تھا، اب اللہ کے نور سے منور ہو چکا تھا۔ وہ شخص جو اپنی کاروباری فراست پر کبھی نازاں تھا، آج تجلی ایمان سے لبریز ہو چکا تھا۔ ان کا سفر تجارت ان کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی کا باعث بن گیا۔ اس دوران ان سے جو سلوک کیا گیا، اس سے وہ جان گئے کہ اسلام کا حقیقی نور وہ ہے جو انسان کو مال و دولت کی خواہشات سے بلند تر ہو کر انسانیت اور امانت کے اصولوں پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ انہوں نے ایمان کا کلمہ پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قریش سے مخاطب ہو کر کہا، واللہ مجھے تمہارے پاس اسلام اختیار کرنے سے کچھ بھی مانے نہ تھا، سوائے اس خوف کے کہ تم یہ نہ کہو کہ میں نے صرف تمہارا مال کھا لیا، اور اب جب کہ اللہ نے مال تمہیں واپس کر دیا ہے اور میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے تو میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ واقعہ نہ صرف ابو العاص کے ایمان کی تبدیلی کی کہانی ہے، بلکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق اور ان کے اہل بیت کے حسن سلوک کی ایک مثال بھی موجود ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی راہ میں کی جانے والی ہر قربانی اور ہر امانت کا پاس تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بلند اخلاق و عادات کی مالک تھیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ جب سرداران مکہ نے دباؤ ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دو، جس عورت سے کہو گے ہم تمہاری شادی کر دیں گے، تو ابو العاص جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کوئی عورت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آج کی مسلم خواتین کے لیے قابل رشک، لائق ترین اور بلند اسوہ ہے۔